ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں گوادر، جہاں پر شہباز شریف کی جانب سے لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ داد غلام رسول، علی محمد اللہ بخش، آدم حاجی دوستین، امین دل محمد، اشرف محمد، ابراہیم قادر بخش قادر داد، عیسیٰ خدا بخش، ابراہیم علی، ابراہیم رسول بخش، جمیل محمد، کریم بخش بابو، خداداد صدیق، محمد علی محمود، محمد یعقوب محمد اسماعیل، مولا بخش حسین، مراد بخش دوشمبے، مراد قادر بخش، ناصر محمد امین، ریاض ملنگ، رحیم بخش عباس، رسول بخش، وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ رہیں اور لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی گورنر بلوچستان پروفیسر احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، منسٹر جی مس شہزا، چیئرمین HEC، پروفیسر ڈاکٹر صابر، شیما محمد حسن، حماد عبد الرحیم، آن لائن بزنس کریں گے ماشاءاللہ۔ آمنہ حاجی دوست محمد، سگرا عبد الخالد، میسا حسن، اظہر سکی داد،
हाजरा मुनीर, हफ्सा पीर बख्श, अब्दुल सत्तार मूसा, मोहम्मद फेरोज मोहम्मद सलीम, कुरतलैन अमीर हमजा, रहमान अब्दुल हकीम, इकरा राशिद अली, ग्रुप पिक्चर्स के लिए स्टूडेंट्स काइंडली स्टेज पे आ जाएं। आप तमाम का शुक्रिया। मैं दावत देना चाहूँगी वज़ीर आज़म काबिल एहतराम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब गवर्नर बलूचिस्तान, मोहतरम जनाब सैयद फैसल सब्ज़वारी मिनिस्टर मैरीटाइम, मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब मिनिस्टर प्लानिंग, मोहतरम जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वज़ीर रेलवे एविएशन, मोहतरम जनाब मौलाना असद महमूद साहब वज़ीर मवासलात हुकूमत पाकिस्तान, मोहतरम जनाब आगा जान साहब, मोहतरमा शज़ा ख्वाजा साहिबा और मोहतरम हाशिम नूतज़ई साहब, वाइस चांसलर्स, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, IG बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफिशल्स और इंतहाई प्यारे गवादर के तलबा व तालिबात और हमारे अजीम मेहनत कश गवादर के मचेरे भाई, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। And of course our Chinese friends. I'm sure all of you know Urdu very well, so I'll speak in Urdu.
آج سارا دن گوادر میں مجھے ایک لمحہ بڑا اطمینان کا اور مسرت کا گزر رہا ہے، اس لیے کہ جب میں 4 جون 2022 کو آیا تو انتہائی دکھ اور کرب میں واپس لوٹا کہ بلوچستان جو ہمارا ایک بہت خوبصورت اور پیارا صوبہ ہے، بسنے والے عظیم بلوچ پختون ہیں اور سیٹلرز ہیں اور دوسری قومیں آباد ہیں اور بہت دلیر لوگ ہیں بلوچستان کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، مگر جب 4 جون کو میں یہاں سے لوٹا تو احساس ہوا کہ اس صوبے کے عوام کو یکسر بھلا دیا گیا ہے۔ حالانکہ 2013 میں جب نواز شریف اس ملک کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے تو گوادر کی ترقی اور خوشحالی اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے بے پناہ اپنی وزراء کے ساتھ، احسن اقبال صاحب تشریف فرمائے، ان کے ساتھ مل کر اور وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر بہت عوامی نوعیت کے منصوبے، ان کی منصوبہ بندی کی، اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ پینے کے پانی کا منصوبہ بنایا گیا اربوں روپے کی لاگت کے ساتھ، یہاں پر بجلی ایران سے لانے کا منصوبہ بنایا گیا، یہاں پہ پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن اس کو لانے کا منصوبہ بنایا گیا، یہاں پر سویج واٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا منصوبہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں کئی اور منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریزی سے کام کیا گیا۔ لیکن جب میں آیا پچھلے سال 4 جون کو تو تمام کام 4 سال اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا، ہر چیز بند کر دی گئی تھی اور ہر چیز کو ختم کر دیا گیا تھا۔ سی پیک کے تحت گوادر پورٹ کا منصوبہ، یہاں پر انڈسٹریل زون اور دوسرے منصوبہ جات جس کی سی پیک کے تحت یہاں پہ تعمیر ہونی تھی، ایئرپورٹ، یہاں پہ ہسپتال جو کہ زیادہ تر چین کی گرانٹ سے یہ منصوبے بننے تھے، وہ سب ان کے اوپر کام بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو میں واپس اسلام آباد لوٹا ایک بڑے دکھی اور رنجیدہ دل کے ساتھ، مگر اسی مہینے دوبارہ 23 جون کو میں پچھلے سال واپس آیا، ہمت باندھ کر اور یہ فیصلہ کر کے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان کے عوام کی تقدیر بدلنی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور آج 15 مہینے کی مشقت اور مشکلات، بے پناہ مشکلات کے باوجود سیلاب آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال سیلاب کے دوران یہ خادم بلوچستان کے چپے چپے پہنچا، چاہے وہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، چمن کے طرف قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور دوسرے علاقے، میدانی علاقے، ہر جگہ میں پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اربوں روپے کی خطیر رقم وفاق سے بلوچستان کے متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے فی کس ان کو ہم نے شفاف طریقے سے پہنچائی۔
یہ وفاق کی طرف سے 100 ارب روپے سندھ، بلوچستان، کے پی اور باقی متاثرہ علاقوں کے افراد کے لیے ہم نے وفاق سے تقسیم کیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اور بڑے شفاف طریقے سے خود بلوچستان کی حکومت نے بھی اپنے وسائل مہیا کیے. اس کے لیے میں جناب سردار قدوس بدنجو صاحب جو وزیر اعظم، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے چیف منسٹر کا اور ان کی پوری ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے یہاں بیٹھے بزرگوں سے اور بھائیوں سے اور محنت کشوں سے اور طالب علموں سے کہ بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے جو معدنیات کی دولت آپ کو عطا کی ہے، یہ سوئی گیس کے آغاز سے لے کر آج تک ریکوڈک ہے، دوسرا وہ کون سا ہے جو سینڈک ہے، اور اس طرح کے بے شمار اور زمین میں مدفن یہ خزانے اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کے اس صوبے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور جس کے اوپر سب سے پہلا فائق حق بلوچستان کے عوام کا ہے، اس کے بعد کسی اور کا حق ہے. مگر اس کی تلاش کے لیے اور اس کے ایکسپلور کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں ریکوڈک کی. اربوں روپے اس کے جھگڑے کے اوپر پاکستان کے وسائل کے لگ گئے. جس طریقے سے وہ ڈیل ہوئی اس کو چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ سب جانتے ہیں. اربوں روپے جھونک دیے گئے، وکیلوں کی فیسیں اور اخراجات، مگر عوام کو ایک دمڑی کا فائدہ نہ ہوا. اسی طریقے سے یہ جو علاقہ ہے گوادر کا، اس میں سب سے پہلا فائق حق گوادر کے عوام کا ہے، آپ کا ہے، اور اس کے لیے جو آپ کا گلہ رہا کہ جناب یہاں پر پورٹ تو بن رہی ہے، بندرگاہ تو بن رہی ہے، یہاں پر دوسرے ترقیاتی کام تو ہو رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ بڑا آپ کا جائز گلہ اور جائز سوال تھا، اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کا سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کے عوام کو پانی ملے پینے کا صاف، یہاں کے عوام کو روزگار ملے، یہاں پر لوگوں کو ان کو تعلیم ملے، ان کو علاج اور ادویات ملیں، ان کے لیے یونیورسٹیاں بنائی جائیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ اگر گوادر پورٹ بنی ہے تو یہ کوئی خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام منصوبے جو بنائے جا رہے ہیں، اس میں ان کی بہترین ترقی اور خوشحالی کا راز پنہا ہے. بلکہ اس سے پاکستان بھر میں اور دنیا میں یہ پاکستان کا نام بنے گا، تجارت ہوگی، جہاز آئیں گے. میں آپ کو آج ابھی صبح بھی بتایا، میں نے آج پھر بتانا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی خود نمائی کے طور پر آپ کو یہ واقعہ نہیں بتا رہا. یہ بیٹھے ہیں میرے محترم بھائی، فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں، گورنر صاحب بیٹھے ہیں، اور پروونشل ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے. گوادر پورٹ بن گئی، مگر یہاں پر جہاز نہ ہونے کے برابر تھے. یہاں کی جو یہ سمندر ہے، یہ دنیا کے گہرے ترین سمندروں میں شامل ہوتا ہے. اس کی جو ڈرافٹ ہے، ڈرافٹ کا مطلب ہے کہ جہاز کے تختے سے لے کے سمندر کی گہرائی، اس کو ڈرافٹ کہتے ہیں. تو اس کی کتنی گہرائی ہے، یہ اپنے پانی کے گہرائیوں کے حوالے سے دنیا میں اس کا نام ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے وزنی جہاز یہاں پر آ سکتے ہیں، 1,00,000 ٹن کے، 70,000 ٹن کے، میں مثال دے رہا ہوں. مگر ڈریجنگ، یعنی ڈریجنگ کیا کہتے ہیں اردو میں، یہ اس کی بھل صفائی کہہ لیں، جس طرح نہروں کی بھل صفائی ہوتی ہے، یہ سمندر کی صفائی، تاکہ یہ ریت وہاں جو بیٹھ جاتی ہے، سیلٹ آتی ہے، اس کی صفائی برابر ہونی چاہیے.
2015 کے بعد اس کی صفائی نہیں کی گئی, اس کی ڈریجنگ نہیں کی گئی. جب میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی تو ڈریجنگ ہی نہیں ہوئی, اور ہمیں ایک نیا, یعنی مجھے بہت اس دن افسوس ہوا, بہت طبیعت خراب ہوئی کہ بھائی ایک بندرگاہ بنائی ہے اور وہاں پر اگر ڈریجنگ نہیں ہوگی تو وزنی جہاز کس طرح سامان لے کے آئیں گے, کیونکہ جتنا جہاز کا حجم زیادہ ہوتا ہے بڑا, اتنا اس کا کرایہ اس کا کم ہوتا ہے. یہ ایک مروجہ اصول ہے. چھوٹے جہاز آئیں گے اس کا کرایہ زیادہ ہوگا. تو بہرکیف میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جو ہمارے جو نیول چیف ہیں ان کو میں نے فوراً رابطہ قائم کیا ایڈمرل نیازی صاحب سے. انہوں نے فوراً اس کی پوری تحقیق کے لیے جہاز بھجوایا. آج ہم نے کانٹریکٹ ایوارڈ کر کے بڑی تیزی سے ڈریجنگ صفائی کا کام شروع ہے, اور امید ہے کہ فروری مارچ میں یہ کام مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد وزنی بھاری بھرکم جہاز یہاں پر آ سکیں گے. لیکن جو اصل بات وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب بتائیں کہ یہاں پر گوادر میں جہاز آئیں گے تو اس کی مزدوری کن کو ملے گی؟ گوادر کے یہاں پر رہنے والوں کو. اس کا ٹرانسپورٹ کا ٹھیکہ کس کو ملے گا؟ اگر گوادر کے جن کے ٹرک ہیں, ڈرائیور ہیں, اس کی جو سٹوریج ہے وہ کہاں پہ ہوگی؟ اگر ہونی ہے تو وہ گوادر کے گوداموں میں اس کی سٹوریج ہوگی. تو اس کی یہ ساری جو یہ اکنامک سائیکل ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ گوادر کے عوام کو اور بلوچستان کے عوام کو. مگر ہوا کیا کہ ان 5 سالوں میں صرف 1 لاکھ ٹن یہاں پر سامان منگوایا گیا گوادر, اس لیے کہ اس حکومت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم بلوچستان جیسے دور افتادہ علاقے کی ترقی کریں, یہاں پر سی پیک کے تحت منصوبے آگے بڑھیں, خوشحالی کا ایک نظام ایک ہر طرف پھیل جائے. تو ہم نے ان کے زمانے میں 5 سالوں میں صرف 1 لاکھ ٹن سامان بحری جہازوں سے یہاں پر آیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ان 15 مہینوں میں 6 لاکھ ٹن کا سامان یہاں پر آیا اس گوادر کے ذریعے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک محبت, ایک ذمہ داری, ایک تڑپ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. کیونکہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے اکیلے. اگر سندھ اکیلا ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. اگر کے پی ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں. جب تک کہ چاروں صوبے ترقی کے دوڑ میں یکساں دوڑ نہ رہے ہوں, اور اس میں بلوچستان جب تک اس دوڑ میں شامل نہیں ہوگا, وہ صوبائی ترقی تو ہو سکتی ہے, وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے دن رات کام کیا. بے پناہ مشکلات تھیں. IMF کا جھنجھٹ آپ جانتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹا. آج پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے. چین نے اس میں ہماری بے پناہ مدد کی ہے, سعودی عربیہ نے, UAE نے, قطر نے, یہ ہمارے برادر ممالک ہیں, انہوں نے ہماری بے پناہ مدد کی ہے. ابھی کل ہی چائنا نے $2.4 ارب کا قرضہ ایگزم بینک کا دوبارہ اس کو رول اوور کیا ہے 2 سال کے لیے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور نوجوان بچوں اور بچیوں, میں آپ کو دل کے ساتھ بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا خیر خواہ ہو, جو آپ کی, اور پر آپ سے اس کے بدلے میں کوئی اس کی شرط نہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا اس کے بدلے میں مجھے آپ یہ دیں گے, میں یہ کام کروں گا اس کے بدلے میں مجھے آپ دیں گے. نہ چین, نہ سعودی عربیہ, نہ UAE, نہ قطر, یہ کوئی ہم سے کسی قسم کی شرط نہیں منواتے, اس کے بغیر انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو آج جن لوگوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ خیر خواہ ہیں, ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. اگر یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ جو آپ کا جو بندے کا احسان مند نہ ہو, میرا احسان مند کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جہاں پر پاکستان اور صوبے نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, وہاں پر
دوست ممالک جو ہمارے خیر خواہ ہیں ان کو ساتھ ملا کر, کیونکہ اگر ہمیں جدید ٹیکنالوجی چاہیے تو وہ ان دوست ممالک سے آنی ہے, اگر ہمیں سرمایہ کاری چاہیے تو ان دوست ممالک سے آنی ہے. اب اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ کسی ایک علاقے میں, یہ لورا لائی میں بات کر رہا ہوں, پشین میں یا نوشکی میں, کہیں اگر کوئی باہر سے سرمایہ کار آتا ہے اور سولر یعنی شمسی توانائی سے چلنے والا منصوبہ لگاتا ہے, سرمایہ کاری کرتا ہے, کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے یا اس کے لیے خطرات پیدا کریں گے؟ یہ ہے بنیادی بات. اس کو آپ مہربانی کر کے ایک پلے باندھ لیں کہ جو ہمارے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کر رہا ہے, ہم سے کچھ نہیں لے کے جا رہا, سرمایہ کاری کر کے منافع کماتا ہے اور خوشحالی کا ایک وہاں پر ایک دروازہ کھلتا ہے, تو ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے, ان کی پروٹیکشن ہمارا فرض ہے. اگر ہم ان کی پروٹیکشن نہیں کریں گے تو یہاں پر کوئی سرمایہ کاری کے لیے یہاں آئے گا. بھائی اس میں ہمارا جاتا کہ یعنی میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا, اگر وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, لیٹ سے کوئی ایک علاقہ ہے, بنجر علاقہ ہے, وہاں پر شمسی توانائی آتی ہے, آپ اس کو بنجر کو آپ زرخیز زمین میں آپ اس کو بدلتے ہیں, آپ کی جیب میں بھی منافع, سرمایہ کار کی جیب میں منافع, کیا یہ سودا برا ہے؟ کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں باہر بیٹھے ہیں, باہر کے ممالک, بعض ان کا نام لے رہا, وہ قرب و جوار میں ہیں, مشرق کی طرف آپ جانتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کی ترقی ہو, وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے اندر سیاسی استحکام آئے, وہ نہیں چاہتے کہ میری گوادر کی یہ قوم کی عظیم بیٹیاں جنہوں نے سب نے A+ گریڈ لیے ہیں, ان بچوں نے, بتائیے کہ یہ ریموٹ ایریا, یہاں پر وائی فائی بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے, کس طرح بجلی نہیں آتی تھی, لالٹین کے نیچے پڑے ہوں گے, ان کے ماں باپ نے اپنے رزق حلال کی کمائی سے ان کو پڑھایا ہوگا اپنا پیٹ کاٹ کے, اور آج یہ بچے یہاں پر کھڑے تھے, مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے یہاں پر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی, کسی کے والد بے روزگار ہیں, کوئی اس دنیا میں نہیں, کسی کی والدہ. کتنی عظمت ہے ان بچوں اور بچیوں کی. ان علاقوں میں جہاں پر آپ کراچی جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, لاہور جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اگر بلوچستان نے اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بننا پسند کیا تو نہ صرف ہمیں اس کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے, بلکہ آگے بڑھ کر ہم اس خطے کو ہم ترقی اور خوشحالی کا عظیم خطہ بنا دیں, تبھی پاکستان کا مقصد پورا ہوگا, تبھی قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا. میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیپ ٹاپس, آج یہاں پر تقریب ہوئی اس صوبے کی, یہ لیپ ٹاپس 4 صوبوں کی ملکیت ہے, اور ملکیت کا معیار میرٹ ہے. یہ بچے صرف میرٹ پر انہوں نے یہ لیپ ٹاپس لیے ہیں, یہ کسی امیر زادے کو یا امیر زادے کو نہیں مل رہے, وہ اپنے جیب سے خرچے, ان کا کام جانے, اللہ نے ان کو بہت وسائل دیے ہیں, وہ خرچیں. یہ حق ان کا ہے جنہوں نے لال ٹین کے نیچے رات دن محنت کی, بجلی نہ ہونے کے بنا پر پنکھا نہیں چلتا تھا, انہوں نے پڑھا لکھا, آج پوری قوم نے ان کی تعظیم کی ہے, ان کی تکریم کی ہے. تو ہم نے بلوچستان کا جو شیئر ہے, حصہ لیپ ٹاپس میں, بلوچستان کی جو آبادی پاکستان کے حوالے سے تناسب جو ہے وہ 6% ہے. مگر میں نے احسن اقبال صاحب کو گزارش کی کہ ہمیں بلوچستان کا حصہ زیادہ رکھنا چاہیے, لہذا لیپ ٹاپس میں آپ کا حصہ 14% ہے, ڈبل ہے آپ کی آبادی سے, ڈبل ہے, ڈبل سے بھی زیادہ ہے. میرا بس چلے تو میں اس کو 20% کر دوں, لیکن پھر یہ فیصل سبزواری صاحب گلا کریں گے, پھر چودھری احسن اقبال گلا کرے گا, پھر یہ اسد محمود گلا کریں گے, جناب یہ کیا کیا آپ نے باقی صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور بلوچستان کو آپ آگے لے گئے. اس لیے کہ باقی صوبے آگے ہیں, بلوچستان پیچھے ہے, ہم نے بلوچستان کو آگے لے کے آنا ہے. تو جب ایک گھر میں جب ایک روٹی ہوتی ہے نا, تو پھر وہ چاروں بھائی وہ روٹی کو تقسیم کر کے کھاتے ہیں. جب اس گھر میں 4 روٹیاں ہوں تو چاروں بھائی پھر ایک ایک روٹی کھاتے ہیں.
وہ ہم انشاءاللہ اس منزل کی طرف روا دواں ہیں. انشاءاللہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ پچھلے بجٹ کے حوالے سے آج تقسیم ہوئے. جو نیا بجٹ ہے 23,024 کا, اس کے اندر 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھا ہے ہم نے. اور میں احسن اقبال صاحب اور آپ سب سے معافی مانگ کے آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگلا جو کوٹہ ہے بلوچستان کا اس سال کے لیپ ٹاپ میں سے وہ 14 کے بجائے 18% کر دیں آپ. کیونکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ بلوچ پختون یہاں پر رہنے والے اور بروئی جو رہنے والے ہیں وہ پاکستان کے کسی حصے سے کم نہیں ہیں. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, آج میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ پورے بلوچستان کو ہم نے ترقی کی دوڑ میں لے کے جانا ہے. اور چونکہ میں گوادر میں ہوں, گوادر کو ہم نے دنیا کی بہترین سی پورٹ بنانا ہے ہم نے, تاکہ اگر کراچی میں محلات ہیں, لاہور میں محلات ہیں, پشاور میں محلات ہیں, تو اس گوادر میں بھی اور کوئٹہ میں بھی محلات بننے چاہیے. اور وہ کس طرح ہوگا؟ ترقی اور خوشحالی کے ان منصوبوں سے. لہذا پھر میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ یہاں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں, میں نام لینا چاہتا ہوں چین کا, چائنا کا, ان کی سیکیورٹی آپ کو اپنے بچوں کی طرح کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں, وہ پاکستان کے دوست ہیں, وہ پاکستان کے عظیم دوست ہیں. کوئی سیاست نہیں کرتے وہ ہمارے ساتھ, کوئی شرط نہیں منواتے. 6 ارب ڈالر, یہ کل $2 بلین جمع کر کے 7 ارب ڈالر انہوں نے 4-5 مہینوں میں پاکستان کو رول اوور کر کے دیا چائنا نے. مجھ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف ہم یہ کر کے دے رہے ہیں, ہمیں یہ چیز دے دو, ہمیں یہ فلاں کر دو. دور دور تک کوئی شرط کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. دوست تو وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں کام آئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. میرے ساتھ زور سے نعرہ لگائیں, پاکستان, آواز نہیں آئی, پاکستان, قائد اعظم, قائد اعظم. شاباش, بہت مہربانی. وزیر اعظم نواز شریف ماہی گیروں میں امدادی چیک تقسیم کرنے کے بعد خطاب کر رہے تھے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ گوادر میں گزارا ہوا ایک لمحہ اطمینان بخش تھا. بلوچستان کو اللہ نے بے پناہ مسائل سے مالا مال کیا, التوا میں رکھا گیا. سیلاب کے دوران بلوچستان کے چپے چپے کا دورہ کیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. 1 لاکھ ٹن کا کارگو اس گوادر پورٹ کے ذریعے اس کی آمد و رفت ہوئی, جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور ہمارے ان 14 مہینوں میں ہم نے 6 لاکھ ٹن ہم نے کارگو گوادر سے ہم نے اس کو لے کے آئے, جس کا فائدہ کس کو ہوا؟ یہاں کے مزدور کو, یہاں کے ٹرک اونر کو, یہاں کے سٹوریج کے مالکان کو. اور گوادر کی جو آپریشن بڑھا تو یقیناً اس سے دنیا کے دوسرے ممالک بھی راغب ہوں گے. یہ بھی کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت کو, ہمارے توفیق میں رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بات دی, اس کی کمال مہربانی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ گوادر میں جو ایکسپورٹ زونز بننے تھے, ترقی کے جو دوسرے معاملات تھے, وہ ان کے اوپر بدترین غفلت سے کام لیا گیا. اور یہ جو ایک امپریشن تھا, ایک تاثر یہ بڑھ رہا تھا کہ گوادر پورٹ ایک مخصوص طبقے کا منصوبہ ہے, اس کا بلوچستان کے عوام سے یا گوادر کے عوام سے خصوصی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پر بجلی نہیں تھی, اور وہ بجلی کا منصوبہ جو کہ نواز شریف کی حکومت میں وہ اس کی بنیاد رکھی گئی. پچھلے دور حکومت میں 4 سالوں میں صرف 23 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن ایران سے گوادر آنی تھی, اس کو نہ لایا گیا. الحمدللہ
ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی اس منصوبے کو اس 6-8 مہینوں میں مکمل کیا. آج 100 میگا واٹ بجلی گوادر میں آج لوگوں کے گھروں میں وہ آج لوگ اپنا کمرے، اپنے کچن سب ان کے لیے بجلی ان کے لیے مہیا ہے. اسی طریقے سے پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن وہ FWO کے ذریعے ہم نے اس کو مکمل کرایا ہے. یہ وہ تمام منصوبے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ میں ان کو کنسیو کیا گیا اور ان کے لیے بنیادی اقدامات کیے گئے اور اس زمانے میں بجٹ میں اس کے لیے رقوم بھی مختص کی گئی. لیکن ان 4 سالوں میں مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ غفلت سے کام لیا گیا. اس کے علاوہ گوادر میں جو ہمارے ہزاروں مچھیرے بھائی ان کے خاندان ہیں وہ بڑی محنت سے رزق حلال کماتے ہیں. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہترین صوبہ ہے لیکن ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے. اس کی وجوہات میں نے ابھی اپنی تقریر میں بتائیں اور بھی ہم سب جانتے ہیں. یہ وقت نہیں، پھر کسی اور وقت بات کریں گے. تو ان مچھیرے بھائیوں ان کے خاندانوں کے لیے ہم نے 2.5 لاکھ فی کس 3000 مچھیروں کے لیے ہم نے آج چیکس میں نے خود 15-20 کو تقسیم کیے ہیں اور یہ تقریباً 82 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ چیک تقسیم کرنے کا اس کی آج شروعات کر دی اور اگلے چند روز میں ان کو مل جائیں گے. اور چیک جو ہیں وہ خالص ہیں اور بینکوں سے 2.5 لاکھ روپے لیں گے، انجن لے کے آئیں گے جو بھی. اسی طریقے سے آج بلوچستان میں ہم نے جو پرائم منسٹر جو لیپ ٹاپ پروگرام ہے جس کا آغاز ہم نے نواز شریف کی قیادت میں 2011-12 میں پنجاب سے کیا اور پھر اس کو وفاق تک اس کو پھیلا دیا. اس کو ہم نے دوبارہ اس سال یہ پچھلے بجٹ میں اس کا اجرا کیا. پچھلی حکومت نے 4 سال لیپ ٹاپ کا ذکر تو دور کی بات ہے، انڈے اور کٹوں کی بات کرتے رہے نوجوانوں کو، لیکن جو کہ اصل ہتھیار ہے نوجوان کی تعلیم، تربیت اور اس کے زندگی کی دوڑ میں ترقی کرنے کا، اس کا نام تک نہیں لیا. اس کو ہم نے الحمدللہ دوبارہ اربوں روپے کی لاگت سے ہم نے دوبارہ شروع کیا اور میں 3 صوبوں میں اس کی جو آغاز کر کے آیا ہوں. آج بلوچستان میں ہم نے گوادر میں اس کی تقریب رکھی اور گوادر کی بڑی قابل بیٹیاں اور بیٹے اس قوم کے جنہوں نے A+ گریڈز لیے ہیں ان کو ہم نے لیپ ٹاپس دیے ہیں. اور یہ لیپ ٹاپس کا ایک ہی معیار ہے میرٹ. یہ محنت اور میرٹ ہے، نہ سفارش ہے، نہ اقربا پروری، نہ نیپوٹزم. اور یہی مسلم لیگ نون کا ہمارا یہی ایک وتیرہ رہا ہے، یہی ہمارا اپنا رہا ہے اور اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے. لیکن بلوچستان جس کی آبادی کا تناسب پاکستان کی آبادی کے حوالے سے 6% ہے، میں نے اس کا بلوچستان کا کوٹا 14% رکھایا تھا تاکہ یہاں پر جو محرومیاں ہیں، مشکلات ہیں اور جائز ہیں ان کا کچھ ازالہ کیا جا سکے. اور ہم نے آج 14% جو کوٹا ہے بلوچستان کا، ان کی پاپولیشن کی یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہم نے ان کو تقسیم کر رہے ہیں لیپ ٹاپ. اور اگلے سال کے لیے جس کی شروعات ہو چکی ہیں یعنی 23 اور 24 کا جو سالانہ بجٹ ہے، اس میں بھی ہم نے 1 لاکھ لیپ ٹاپ رکھا ہے پاکستان کے لیے. مگر ابھی میں نے بلوچستان کا جو شیئر ہے اس کو اپنے ساتھیوں کی مشاورت اور اجازت سے 14% سے بڑھا کر 18% کر دیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز ہے کیونکہ بلوچستان ایک بہت اپنا معدنیات سے مالا مال یہ صوبہ ہے، یہ سپورٹ ہے، لیکن ہم نے اس کو بالکل اگنور کیا. اور جب تک بلوچستان پاکستان کی دوڑ میں باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگا وہ ترقی پاکستان کی نہیں ہوگی. یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ سی پیک کا منصوبہ جو 300 میگاواٹ کا جو کوئلے سے چلنے والا جو پلانٹ ہے گوادر کے لیے، اس کا کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور ساتھ ہی نیپرا نے اس کا ٹیرف بھی اس کا اناؤنس کر دیا ہے۔ یہ 300 میگاواٹ کا منصوبہ یہاں پر لگے گا یہاں پر گوادر میں، اور 300 میگاواٹ بجلی یہاں پر پیدا ہوگی۔ میں چینی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے چائنا نے پاکستان میں 29-30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، اور اب انشاءاللہ وقت آ گیا کہ اس میں مزید اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں۔ اور کل چائنا کے ایگزم بینک نے پاکستان کا جو قرضہ تھا اس کو دوبارہ انہوں نے رول اوور کر دیا ہے 2 سال کے لیے۔ اس کے لیے بھی میں صدر شی جن پنگ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چین نے باقی ہمارے برادر ممالک کے ساتھ مل کر، سعودی عربیہ، UAE اور قطر کے ساتھ مل کر ہماری بے پناہ مدد کی ہے۔ ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ گوادر جو ہے یہ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی ایک بہت تیزی سے ترقی کرتی ہوئی بندرگاہ یہ بنے گی، اور اس سے بلوچستان کے عوام کو سب سے پہلے، گوادر کے عوام کو سب سے پہلے معاشی خوشحالی کا فائدہ ہوگا، اس کے بعد پاکستان، اور پھر دنیا کے ساتھ ہمارے جو لنکس ہیں وہ بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں گورنر صاحب کا، میں چیف منسٹر کے بلوچستان جناب قدوس بزنجو صاحب کا، ہمارے فیڈرل منسٹر جو یہاں موجود ہیں، میں جناب شاہ صاحب کا جو ہمارے میری ٹائم کے منسٹر ہیں ان کا، میں جناب چودھری صاحب کا میں ان کا شکر گزار ہوں، جناب ہمارے وزیر مواصلات۔ اینڈ ہیئر وی آر ود دا نیو CEO Yupong. He is here, and his predecessor has gone back to China. He was a very experienced person, and he is a young man. So it's a combination of great youthful efforts and experience and expertise, and together we will build Gwadar port. And I have requested him that we should straight away think of a project whereby Chinese goods are offloaded here for transport to China, and Chinese goods should be transported here for export to other countries. And of course building economic zones and other colleges and vocational centers. I think this is how we are going to change. وزیراعظم شہباز شریف گوادر میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے حوالے سے چین نے اربوں منصوبے شروع کیے ہیں۔ جب تک بلوچستان دیگر صوبوں کے مقابلے میں ترقی نہیں کر جاتا اس وقت تک صحیح معنوں میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے پہلے دن سے کوشش کی ہے کہ بلوچستان کو ان صوبوں کے ہم پلہ کریں جس طرح سے دیگر پاکستان کے صوبے ہیں۔ پانی کا منصوبہ ماضی میں کھٹائی کا شکار ہوا۔ اول دور میں جب نواز شریف حکومت میں آئے تو انہوں نے یہ منصوبے شروع کیے تھے، لیکن بدقسمتی سے آنے والی حکومتوں نے ان کو اگنور کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔